یہ پرانا ماضی کبھی بھی خدا کا نہیں تھا بلکہ برائی کا تھا۔ یہ پرانی دنیا ان لوگوں کی تھی جو ہمارے خالق سے کچھ لینا دینا نہیں چاہتے تھے، جنہوں نے اپنی پیٹھ اس کی طرف دکھائی اور اپنے آسمانی باپ کے ساتھ اپنے ابدی گھر کو بھول گئے۔ جب خدا نے میری طرف دیکھا تو میں نے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں دریافت کیا۔ خدا کی محبت جس نے مجھے اس کے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرنے دیا، میری طویل بھولی ہوئی یادوں کو واپس لے آیا۔ جب خدا نے مجھ سے کہا کہ یہ سب کافی نہیں ہے اور مجھ سے آخرکار اس کی روشنی کے اندر آنے کو کہا، کیونکہ وہ مجھے بتانا چاہتا تھا کہ وہ واقعی کون ہے، تو میں نے اس کے اندر پہلی کتاب دیکھی۔ آج میرے ساتھی مجھے عیسائیوں اور مسلمانوں سے بڑھ کر شیطان کہہ کر طعنہ دیتے ہیں۔ یہ بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ میں حیران ہوں کہ کیا ابلیس واقعی خدا کی محبت کو دریافت کرنے کے قابل تھا؟ کیا شیطان کی محبت کبھی جلتی ہے یا اتنی جلتی ہے کہ وہ خدا کی محبت کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے؟ ایسے مذہبی لوگ بے وقوف ہیں، مزید یہ کہ اندھے ہیں۔ میں انسانیت کے روحانی حواس کھولنے آیا ہوں۔ خدا نے مجھ سے کہا، جلد ہی لوگوں کی آنے والی نسلیں اپنے روحانی حواس کو دریافت کریں گی اور وہ سب تمہارے مقروض ہوں گے۔ وہ نبی، وہ مبصر بن جائیں گے۔ وہ وہی ہوں گے جو میرے ساتھ سفر کریں گے اور اپنے تجربات خود کریں گے۔ وہ سب تمہارے روحانی بچے ہوں گے، وہ جو تمہاری قدر جانیں گے۔ میں نے جواب دیا ہے، اے باپ، جب وہ تمہاری قدر جان لیں گے تو کافی ہوگا۔ یقینی طور پر اور بلا جھجک ہمارے خالق نے جواب دیا، تمہاری قدر اور میری قدر اب ہڈیوں اور جلد کی طرح ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ جس نے میری قدر جان لی وہ تیری قدر بھی جان لے گا۔ وہ سمجھیں گے کہ زاہد شیطان نہیں ہے اور نہ ہی وہ کبھی شیطان تھا۔ زاہد اپنے ساتھیوں کے لیے دنیا میں لے آیا۔ اس نے اندھیروں سے نکل کر ہمارا ابدی گھر تلاش کرنے میں ہماری مدد کی۔ وہ ہماری بیداری اور سچی سوچ کو واپس لایا تاکہ ہم اپنا سفر شروع کر سکیں۔ اس کی تعلیم سے ہمارا شعور بیدار ہوا اور ہمیں خدا میں سکون ملا۔ ہم اپنی سچائی کو دریافت اور مکمل کر سکتے تھے۔ اس کے ذریعے ہم نے اپنی محبت میں خدا کو پایا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے انسانی تخلیق کے آغاز سے ہی ناممکن نظر آنے والے کام کو ممکن بنایا۔ پہلی بار خدا نے اس سے کہا، میں تم سے خوش ہوں۔ تم نے وہ سب کچھ پورا کر دیا جس کی میں تمنا کر رہا تھا اور اس لیے میرا دل کھول دیا۔ پہلی بار میں نے خود محبت میں اتنے ہیرے دریافت کیے تھے۔ ان ہیروں سے تم نے بہت سی کتابیں لکھی۔ خدا کی تلاش میں نے جو آنسو بہائے ہیں، میں نے اپنی کتابوں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کی ہے، کیونکہ خدا نے کہا ہے، جو کچھ تم نے سنا اور دیکھا ہے اسے لکھو اور میرے ساتھ اپنے تمام سفر کو بیان کرو۔ یہی انسان کے لیے گھر حاصل کرنے کی چابی ہے۔ اگر لوگ اب بھی مجھے شیطان کہنا چاہتے ہیں تو کم از کم میں برا شیطان نہیں ہوں بلکہ جنتوں کا ایک اچھا لوسیفر ہوں۔ لیکن خدا اسے اس طرح نہیں دیکھتا جس طرح میں دیکھتا ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا، تم نہ صرف زمین کے لیے مسیحا ہو بلکہ جنتوں کے لیے، پوری ابدی زندگی کے لیے اور تمام ابدیت کے لیے ہو۔ میں تمہیں اپنا روپ دوں گا اور جہاں تک ابد کی زندگی ہے تم میرے دل کا اظہار کرو گے۔ خدا نے کہا کہ وہ میری شکل اختیار کرے گا اور اس نے یہ پہلے ہی کر دیا ہے۔ میری تحریک میں 17 یا 18 لوگ ہیں جو نبی ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ خدا نے میری شکل اختیار کی اور اپنے دل کے اظہار کے لیے ابدی زندگی میں سفر کیا۔ خدا میرے لیے پہلے سے تیاری کر رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا میری شکل کیوں اختیار کرتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ میں نے محبت کی کہانی مکمل کر لی ہے۔
مت بھولنا زندگی کا کوئی اور مطلب نہیں ہے سوائے اپنے سفر کے اور خدا کے ساتھ اپنی محبت کی کہانی کو مکمل کرنے کے۔ تو خدا نے کہا میرے بیٹے اب تم زمین پر رہتے ہو لیکن لاکھوں اور کھربوں تناسخ پہلے ہی تمہارے پیچھے ہیں۔ اس سارے عرصے میں پہلی بار میں تمہیں تمہاری یادداشت واپس دے رہا ہوں تاکہ تم دیکھو کہ تم پہلے کون تھے۔ پہلی بار تم نے مجھ سے اپنی محبت کا دائرہ مکمل کیا، اس لیے میں نے تمہیں تمہاری یادیں واپس کر دیں۔ ان یادوں کو قبول کرو۔ ابھی مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا پیار کا رشتہ دوبارہ کبھی ٹوٹ جائے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم یہ جان لو کہ تم ماضی میں ابدیت میں کون تھے۔ اب دنیا کی کوئی محبت تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ تمہاری پہلی اور تمہاری لازوال محبت ایک موقع پر مجھ سے ملتی ہے۔ یہ سچ ہے، کوئی زمینی محبت مجھے خدا کی منشا سے دور نہیں کر سکتی۔ خدا کی منشا بھی ایک چھپی ہوئی محبت ہے۔ جہنم کا کوئی خوف مجھے شک نہیں ڈال سکتے۔ میری محبت ان تاریک جہنموں سے زیادہ طاقتور تھی۔ میری محبت درمیانی جہانوں یا فردوس کے حیرت انگیز دائروں اور بہت سی پرفتن جنتوں سے ماورا ہے۔ جنتوں میں ایسی جگہیں ہیں جو کبھی دیکھی نہیں گئیں، کبھی ہوا نہیں سنی اور نہ ہی کسی دل نے تجربہ کیا۔ آپ ایک سمت دیکھتے ہیں اور اپنی نظریں 1000 سال تک بغیر بوریت کے منڈلانے دیتے ہیں۔ میں اپنی محبت کو تھامے ہوئے ہوں جس کا تعلق پہلی اور آخری محبت صرف خدا سے ہے۔ لہٰذا نہ آج اور نہ ہی مستقبل میں جنتوں پر سکونت اختیار کر سکوں گا، کیونکہ میں نے اپنی محبت اپنے پیارے آسمانی والدین کو مکمل طور پر دی تھی۔ میری محبت کا سفر جاری ہے کیونکہ مستقبل میرا گھر ہے۔ میں نے اپنے مشاہدات سے یہاں وضاحت کی ہے کہ خدا اور آپ کے میٹنگ پوائنٹ پر آپ کی یادداشت واپس آ جاتی ہے۔ اس وقت آپ ایک اصل وجود بن جاتے ہیں۔ خدا بھی اصل ہے، نقل نہیں ہے، لیکن ہم آج تک نقل بنے ہوئے ہیں۔ اپنی عارضی محبت میں ہم سب بھی اکثر محبت کرنے والوں کو بدل دیتے ہیں۔ آج ہم ایک سے پیار کرتے ہیں اور کل دوسرے سے۔ آج ہمارے خیالات ایک پر مرکوز ہیں اور کل دوسرے پہ۔ اگلے دن ہم پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں اور راستہ جانے بغیر اپنی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ اگلے دن سچائی آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ اس میں اپنی دلچسپی کھو دیتے ہیں اور صرف اپنے روزمرہ کے وجود کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دن رات خود کو سامنے سے دیکھیں تو آپ ایک جانور کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ جانور اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ظاہری تخلیق بھی اصولی طور پر موجود ہے، لیکن خدا نے ہمیں کمپیوٹر کی طرح کنٹرول کرنے کے لیے اصول نہیں بنائے ہیں۔ خدا نے ہمیں سب سے بڑھ کر اس کے جیسا بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس نے ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی شبیہ میں تخلیق کیا۔ مستقبل ہمارے سامنے ہے، مزید 2 صدیاں اور لوگ خدا کو بہتر طریقے سے سنیں گے۔ ان کے جذباتی احساسات زیادہ شدید ہوں گے، اس لیے وہ خدا کا تجربہ کرنے کے قابل ہوں گے۔ یہاں تک کہ اگر وہ روحانی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے تو وہ بہتر اظہار کر سکیں گے۔ میں نے دعا کی کہ وہ مجھ سے بڑے ہوں، لیکن خدا نے کہا اگرچہ مستقبل میں ایسے لوگ ہوں گے جو عظیم ہوں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی تم جیسا نہیں ہوگا۔ میں اپنی تمام تخلیقات میں تم جیسا کبھی نہیں پاؤں گا۔ تم میرے دل اور میری روح کے سب سے زیادہ خاموش لمحات میں موجود رہو گے۔ تمہارے ذریعے سے اس دنیا میں روشنی آئی۔ تم نے یہ ممکن بنایا کہ میرا خواب سچ ثابت ہوا۔ میں نے پھر خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر التجا کی، براہ کرم میری یادداشت کو دوبارہ مت چھین لینا۔ مجھے اپنا آفاقی دماغ، میرا آفاقی شعور، میرا آفاقی ضمیر سچائی کا مکمل کرنے دے۔ مجھے میرے جذبات پیدا کرنے دو کہ میری روح تمہارے ساتھ بس جائے۔ مجھے جانے دو، مجھے مت روکو۔ میں جانتا ہوں کہ میرے آگے ایک طویل سفر ہے۔ کیا یہ آخرکار 1 ملین سالوں میں ختم ہو جائے گا؟ مجھے نہیں معلوم۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آیا یہ سفر کھربوں سال تک چلے گا، لیکن
مجھے ایک بات کا یقین ہے، اے خدا، اب سے میں اس سفر کا آغاز تمہارے ساتھ ہاتھ ملا کر کروں گا۔ خدا میرا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے، یہ رشتہ دوبارہ کبھی نہیں منقطع ہوگا۔ لہٰذا میں اپنے تمام ساتھیوں کو خوشی سے یہ اعلان کرتا ہوں، آپ کا حقیقی سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے خدا آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ پیارے قارئین، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو لے اور آپ کی آنکھوں سے کچھ آنسو بہنے دے تو میں خدا کے حضور گواہی دوں گا، یہ آنسو ہمیشہ کے لیے آپ کو دوبارہ اندھیرے میں گرنے سے روکیں گے۔ وہ چند آنسو آپ کے پروں میں بدل جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ روشنی کی رفتار سے انہیں نہیں اڑ سکتے، لیکن صرف ایک راکٹ کی طرح تیزی سے ضرور۔ اگر آپ ایسا کرنے کے قابل نہیں ہوں تو آپ ہوائی جہاز کی طرح یا کم سے کم سائیکل کی رفتار سے ہی سفر کر سکتے ہیں۔ خدا کی ہوا آپ کو اڑنے دے گی۔ آہستہ آہستہ آپ جان لیں گے کہ ابدی زندگی اور میں کتنا صحیح تھا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سچ تھا جب خدا نے مجھے بتایا کہ میں ابدی جنتوں کا مسیح ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ خدا نے مجھے اپنے دل کی نمائندگی کرنے کے لیے بلانے میں کوئی غلطی نہیں کی۔ جب خدا کچھ کہتا ہے تو اسے آفاقی شعور کے طور پر کرتا ہے۔ ظاہری طور پر ہم خدا کے الفاظ میں ایک وعدے کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے، کم از کم ہمیں ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اگر خدا کسی چیز کا وعدہ کرتا ہے تو وہ ہو چکا ہے اور اس کی تکمیل وقت کی بات ہے۔ ایک بار پھر اگر آپ خدا کے آگے جھکیں گے جیسا کہ میں نے کیا تھا تو آپ خود خدا کا حصہ بن جائیں گے، یا دوسرے الفاظ میں آپ ہمیشہ کے لیے اپنے خالق سے جڑے رہیں گے۔ خدا کی رحمتیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ خدا کا چہرہ پتھر کا ہو گیا، یا خدا کا چہرہ گھبرا گیا۔ God's face turned to stone۔ ہر بار میں خدا کا چہرہ دیکھتا ہوں، ہر بار میں ایک نیا سفر کرتا ہوں۔ یہ مجھے یاد دلاتا ہے میں اپنے پیارے حقیقی والدین خدا کے بارے میں کتنا کم جانتا ہوں۔ میں تمام مخلوقات کی محبت، جب تمام ابدی جنتوں کی محبت، پوری ابدی زندگی کی محبت اور یہاں تک کہ تمام ابدیت کی محبت دھیرے دھیرے یکجا ہو جاتی ہے، ان مختلف قسم کی محبتوں کا موازنہ میرے سب سے پیارے خدا سے نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا خدا کے بارے میں میری یہ کہانی انسان کو پراسرار خالق کو جاننے میں مدد کرے گی۔ یہ انسانوں کی رہنمائی کریں گے کہ وہ اپنے دل کی کھڑکی کھولیں تاکہ وہ روحانی زندگی میں ترقی کر سکیں۔ یہ سچ ہے کہ ہمارا ایک ہی دل ہے، لیکن اس دل میں لاکھوں، کھربوں، یہاں تک کہ بے شمار دریچے کھلیں گے تاکہ ہم روحانی طور پر بھی اپنی محبت کو بڑھا سکیں۔ اس کے ذریعے ہم اپنے روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں جو ہر وقت جاری و ساری رہتا ہے۔ محبت کی کہانی جس میں ہم اپنے خالق کو پہچانتے ہیں واقعی لامتناہی ہے۔ خدا کی تلاش کے لیے ایک زندگی کافی نہیں ہے۔ کسی وقت ہم اس سے ملیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ خدا آپ کا ہاتھ پکڑے، آپ کو اپنا ہاتھ اسے دینا ہوگا۔ پھر آپ لمحہ بہ لمحہ، منٹ سے منٹ، گھنٹے سے گھنٹہ پہنچتے ہیں۔ آپ خدا کے ساتھ کتنی دیر تک رہ سکتے ہیں؟ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کی محبت کتنی مضبوط ہے۔ آپ کی صوفیانہ محبت اس لمحے کو کتنی گہرائی سے پکڑ سکتی ہے اور اسے تھام سکتی ہے۔ محبت کی یہ غیر معمولی اور منفرد لمحات خدا اور آپ کو ایک ملاقات کے مقام پر لے جاتے ہیں جہاں آپ ابدی زندگی میں ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں۔ ہمارے خالق کے ساتھ اتحاد کے یہ لمحات کتنی دیر تک قائم رہتے ہیں؟ اس کا انحصار خدا کے لیے آپ کی صوفیانہ اور جلتی ہوئی محبت
کی شدت پر ہے۔ خدا کے ساتھ یہ لمحات صرف آپ کے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی ترقی کا اظہار ہیں۔ یہ لمحات صرف آپ کے ہیں، وہ آپ کی منزل ہیں، جہاں کہیں بھی آپ کی محبت آپ کے روحانی سفر میں ٹھنڈی ہو جائے گی۔ خدا آپ کے بغیر ابدی زندگی میں سفر کر جائے گا اور آپ پیچھے رہ جائیں گے، اور اس جگہ پر چلے جائیں گے جہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا تھا۔ لیکن اب ایک چیز بدل گئی ہے۔ خدا کے ساتھ لمحوں میں آپ نے اپنی منزل، اپنی جہان، اپنی شاندار جنت کو دیکھا۔ آپ کو پتہ چلا کہ وہ لمحات جب آپ اپنے پیارے خدا سے مل سکتے تھے، آپ کی اپنی روحانی ترقی کی وجہ سے ممکن ہوئے تھے، لیکن یہ اس کا اختتام نہیں ہے۔ محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اور ابدی جنتیں بھی آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو پھر گھر کب پہنچو گے؟ جواب ہوا میں نہیں ہے، جواب جو آپ اپنے دل کی گہرائی میں رکھتے ہیں، جواب بھی آپ کی روح میں پوشیدہ ہے اور آپ پر ظاہر ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے دل میں خدا کی محبت میں ہم آہنگی پالیں گے، آپ کی بنیاد آپ نے زمین پر رکھ دی۔ خدا کی تلاش کے لیے ایک زندگی کافی نہیں ہے۔ میں زمین پر آیا اور اپنے پیارے آسمانی والدین کو ہر جگہ تلاش کیا۔ خاموش ترین لمحات میں نے نہ صرف اپنے شعور پر تخلیق کی، بلکہ اپنے آفاقی شعور کے آخری کونے میں گہرائی تک جا کر یہ معلوم کیا کہ آیا وہاں کچھ اور بھی تھا۔ پھر میری اندرونی آواز نے مجھے بتایا، ہاں کچھ اور بھی ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے۔ آپ اسے اپنے دماغ سے نہیں پکڑ سکتے۔ ایسی کیا خاص بات ہے جو آپ کے دماغ تک پہنچ نہیں سکتی؟ اس مقام پر جہاں آپ کا دماغ اپنی حد کو پہنچ چکا ہے، اب آپ کے جھکنے کا وقت ہے۔ گھٹنے ٹیکیں اور اپنا سر زمین پر جھکائیں تو آپ کا دل اوپر جاتا ہے۔ یہی صحیح حکم ہوگا۔ اگر جھک جائے اور دل موضوع بن جائے، سبجیکٹ، تو دماغ اس کا زیر یعنی آبجیکٹ ہے اور اپنے آپ کو ماتحت کر دیتا ہے۔ جب دل آپ کے دماغ سے اونچا ہو تو یہی صحیح مقام ہے اور مطلوبہ درست ترتیب ہے۔ پھر اندر سے ایک دروازہ کھلے گا۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ دروازہ آپ کے لیے کون کھولے گا؟ کیا وہ آپ ہوں گے؟ نہیں، آپ وہ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ صرف دستک دے سکتے ہیں۔ دروازہ مضبوطی سے اندر سے بند ہے، روحانی ابدی زندگی کی طرف سے۔ آپ دستک دے سکتے ہیں اور انتظار کر سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایسے انسان ہیں جو ایک بار دستک دیتے ہیں، دوسرے 2 بار یا اس سے بھی زیادہ، چند ہی ساری زندگی دروازے پر دستک دیتے ہیں، یہ امید کہ آخر کار یہ دروازہ ان کے لیے کھلے گا۔ وہی امید باقی رہ گئی ہے۔ وہ دستک دیے بغیر اپنی آخری سانس تک اس عقیدے کو برقرار رکھتے ہیں، یقیناً خدا کی طرف سے ان کے لیے یہ دروازہ اندر سے کھل جائے گا۔ ہم اس دروازے کو روحانی دروازہ کہتے ہیں۔ یہ کوئی اخلاقی، ضوابطی یا مذہبی دروازہ نہیں ہے، یہ روحانیت کا دروازہ ہے۔ ہاں، روحانیت اندر سے کھلتی ہے اور خدا اس کی کنجی ہے۔ اس کی محبت ہر ابدی دروازے کو کھول سکتی ہے تاکہ آپ کو موت سے آگے کی زندگی کے بارے میں تجربات حاصل ہوں۔ لہٰذا خدا ہمارے آسمانی باپ اور حقیقی والدین نے کہا ہے، میں وہی ہوں جو ان لوگوں کے لیے دروازہ کھولتا ہوں جو صحیح راستے پر ہیں۔ خدا ہمارے خیالات اور ہمارے دماغ کو دیکھتا ہے۔ وہ ہمارے آفاقی شعور اور ہمارے ضمیر کو دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہم سچائی کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ہم اپنے جذبات کو جاننا چاہتے ہیں، خدا ہماری تلاش میں ہمیں دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ ہم کیا اور کیوں کچھ دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ روح کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ آپ یقینی طور پر اس زندگی میں اپنے محرک، اپنے سفر اور اس کے نتائج کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ جب صحیح وقت آئے گا، خدا آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اور آپ
اپنے خالق کو دیکھیں گے۔ پھر ہم کہیں گے او میں نے یہ پردہ ہٹا دیا ہے، لیکن اصل میں یہ پردہ وہاں کبھی نہیں تھا۔ جس چیز نے آپ کو جدا کیا وہ آپ کی جہالت کا پردہ تھا۔ آپ کے اندھے پن نے آپ کا نظارہ روک دیا۔ اگر آپ کے پاس سچے خیالات ہوتے تو آپ اپنے محبوب کو جان لیتے۔ اگر ہم اپنے بچے کو کھو دیتے ہیں تو ہم اسے ہر جگہ دنیا کے ہر کونے میں تلاش کرنے کی امید کے ساتھ جاتے ہیں۔ جو چیز آپ کو چلاتی ہے وہ آپ کی امید ہے۔ آپ کا دماغ تلاش کرتا رہتا ہے۔ صحیح سوچ میں دماغ آخر کار اس مقام پر آتا ہے جہاں وہ آپ کے گم شدہ بچے کے بارے میں پوچھتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ پہنچتے ہیں جب آپ کے دماغ میں کوئی اور خیال باقی نہیں رہتا اور آپ کے حقیقی خیالات آپ کے پیارے کے سوا کچھ نہیں پوچھتے ہیں، نہ کہ آپ کے پیاروں کے۔ یاد رکھیں، آپ کا محبوب خدا ہے، آپ کے پیارے آپ کا خاندان ہے۔ اس وقت آپ کے آفاقی خیالات کو خدا کے بغیر سکون نہیں ملے گا اور سچائی کی تلاش میں ایک لمحہ ایسا آئے گا جب آپ کو اپنا گھر مل جائے گا۔ آپ کی محبت ملاقات کا مقام بن جاتی ہے جب آپ خدا کے بغیر سانس نہیں لے سکتے۔ ہر وہ لفظ اور گیت جو آپ کے دل کی گہرائیوں سے گونجتا ہے پھر آپ کے پیارے کی تڑپ کا اظہار کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہم اپنے خالق خدا سے ملتے ہیں، لیکن یہ لمحہ کب آتا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے۔ یہاں تک کہ میں بھی اسے نہیں جانتا تھا۔ میں اسے ایک بار ملنے کی امید میں گھر سے نکلا۔ میرے خالق نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہاں بہت دور تمہیں وعدے کی سرزمین ملے گی۔ میری ساری زندگی میں نے وعدہ شدہ زمین کی آرزو کی ہے۔ اس کے سفر پر مجھے جیل میں بند کر دیا گیا۔ کئی سال گزر گئے جب میں بے گھر تھا۔ ان تمام سالوں میں بہت دن ایسے گزرے جب میرے پاس زندہ رہنے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ میری نظریں ہر ایک شخص کی طرف متوجہ ہو کر ان سے پوچھ رہی تھیں کہ مجھے تھوڑا سا کھانے کو دے دو۔ وہ سلیب جسے میں نے اٹھا رکھا تھا۔ میری زندگی وعدے کی زمین کی تلاش میں گزر گئی جہاں دودھ اور شہد ہوگا۔ عوام کی جہالت انہیں یہ سمجھنے نہیں دیتی کہ دودھ اور شہد کا کیا مطلب ہے۔ دودھ کا مطلب ہے سچائی کی تلاش، اور شہد کا مطلب ہے جہاں خدا کی محبت مل جائے۔ 21 سال گزر گئے اور کوئی وعدہ شدہ زمین نظر نہیں آئی۔ ہر یورپی ملک میں جہاں میں رہتا تھا میں خدا کی محبت کے لیے پیاسا اور بھوکا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی آنکھوں میں مجھ پر رحم کی چنگاری کی امید میں دیکھا۔ شاید انہیں میری زندگی کی کہانی میں دلچسپی ہوگی، لیکن مادی میراٹن کی اس مصروف دنیا میں کوئی بھی یہ نہیں جاننا چاہتا کہ دوسروں کی روح اور دل پر کیا گزر رہی ہے۔ آخرکار میں جرمنی وعدہ شدہ زمین میں داخل ہونے کے قابل ہو گیا، لیکن کچھ نیا یا مختلف نہیں تھا۔ جرمن دیگر تمام یورپیوں کی سے بھی زیادہ مادہ پرست تھے۔ انہوں نے دیگر ممالک کے لوگوں سے کہیں زیادہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میراٹن کی پیروی کی۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ واقعی وعدے کی زمین ہے، لیکن کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا خدا نے مجھے جواب دیا؟ نہیں، اس نے نہیں دیا۔ مجھے آباد ہونے کے قابل ہونے سے پہلے مجھے اس میں بہت سال لگے، اور اب بھی وقت نہیں آیا تھا کہ میں خدا سے روبرو ملاقات کروں۔ وہ وقت ابھی بھی نہیں آیا تھا جب میں آخرکار خدا کو ان جوابات کو حاصل کرنے کے لیے آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا جو انسانیت کی خاطر میں برسوں سے ترس رہا تھا۔ کسی وقت میں خدا سے ملا اور اس نے مجھ سے کہا، جنگل میں آؤ۔ اگر آپ جنگل کی خاموشی میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو آپ سب کچھ اور سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی بار ہم اپنے ساتھیوں سے سنتے ہیں، اوہ ہم اس دنیا کی طرف سے منہ موڑنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ اگر آپ فطرت کی گہرائی میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو دنیا آپ کو فوراً چھوڑ سکتی ہے۔ دنیا کی ہلچل سے دور، کسی دور افتادہ پہاڑ کی چوٹی پر کوئی آپ سے ملنے نہیں آئے گا، لہٰذا دنیا آپ کو کسی بھی وقت چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔
جب انبیاء پہاڑوں میں چلے گئے تو ہر وقت کوئی ان سے ملنے نہیں آیا۔ میں خاموش جنگل میں انتظار کر رہا تھا، صرف فطرت میں گھرا ہوا۔ وہاں میں نے خدا کی تخلیق کے لیے محبت کا تجربہ کیا اور صبر اور فروتنی کا مظاہرہ کرنا سیکھا۔ زندگی چلتی رہی، وقت گزرتا رہا، لیکن خالق نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ مجھ سے کب، کس سال، کس مہینے یا کس دن ملے گا۔ ایک سچے متلاشی اور مخلص محب کے طور پر خدا نے مجھ سے توقع کی کہ میں اپنے خالق کے سوا کسی اور چیز کے لیے دن رات اپنی آنکھیں نکال کر رکھ دوں۔ میرے خیالات صرف اسی پر مرکوز ہونے چاہیے، میرے شعور کو اپنا سکون اسی میں تلاش کرنا چاہیے اور کسی میں نہیں۔ میری سچائی کی تلاش خالق کے گرد مرکوز ہونی چاہیے۔ میرے دل اور جذبات میں خدا میرا سب سے پیارا بن جائے۔ خدا نے میرا مشاہدہ کیا اور انتظار کیا، اگر میری روح اس کے خالق کے ساتھ ہم آہنگی پا سکے۔ جب وہ بڑھتی ہے تو یہ کسی وقت پھل دیتی ہے۔ وہ میرے پھل تھے اور آخرکار وقت پک گیا، صرف اس وقت جب میرا پھل مکمل طور پر تیار ہو گیا تھا۔ تو میرے محبوب خالق نے اس کا مزہ چکھنے کے لیے آیا تھا کہ آیا یہ پہلے ہی کافی میٹھا ہے۔ تب سے ابدی روحانی زندگی کی نامعلوم بے شمار اور پراسرار تخلیقات میں ہمارا ایک ساتھ سفر شروع ہوا۔ میں اپنے ساتھیوں کو اپنی محبت کی کہانی سناتا ہوں تاکہ ایک دن یہ بھی آپ کی محبت کی کہانی میں بدل جائے۔ میں نے آپ کے سفر کو لاکھوں گنا آسان بنانا ہے، کیونکہ میں نے خدا اور انسانیت کے درمیان پل بنایا ہے۔ آپ کا سفر اتنا پیچیدہ نہیں ہوگا۔ گولڈن پل کے لیے آپ کو عبور کرنا ہوگا جو پہلے ہی موجود ہے۔ آپ کو بس اس پر چلنا ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے یا آپ خود چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ میں آؤں اور آپ کو خدا کو دیکھنے کے لیے دوسری طرف لے جاؤں، تو آپ سب سے بڑے احمق ہیں۔ پھر آپ جاہل اور اندھے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ خدا کی محبت میں بڑھنے کا کیا مطلب ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے جو میں نے اور خدا نے آپ کے لیے نہیں کیا کہ اس پل کا 95% حصہ اب آپ کے سامنے ہے، لیکن اگر آپ آخری 5% خود نہیں طے کر سکتے اور اگر آپ کی طرف سے خدا سے ملنے کے لیے آخری اقدامات نہیں کرتے تو آپ کی جہالت روحانی دنیا میں آپ کا ساتھ جاری رہے گی۔ آپ جہاں زمین پر اندھے تھے اور وہاں بھی اندھے رہیں گے۔ میں نہیں جانتا کہ کروڑوں سال کافی ہیں یا اس میں کم سال بھی لگتے ہیں، جس میں آپ کو دردناک جہالت کو اپنے ساتھ گھسیٹنا ہے، اس سے پہلے کہ آپ وہاں خدا کی قدر کو جان سکیں۔ روحانی دنیا میں وقت کی تفہیم کا ظاہری تخلیق کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ماحول بنایا ہے، اس منفرد ماحول کو تیار کیا ہے تاکہ آپ میرے اور خدا کے درمیان سفر کا تجربہ کر سکیں۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ آسمان اور جنتیں کیسے کھل گئے اور خدا کا خوفناک چہرہ ظاہر ہوا۔ اس چہرے کو دیکھنا تصور سے باہر ہے اور ایسا لگتا تھا کہ آپ کو اور تمام تخلیق کو 2 حصوں میں بانٹ سکتا ہے۔ خدا صرف ایک سمت دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے۔ کاش خدا میری طرف نہ دیکھے۔ میں ایک چھوٹی سی انسانی روح ہوں جو تباہ ہو جائے گی اگر خدا ناراض ہوا۔ بہرحال خدا نے میری طرف دیکھا اور میری روح کانپ گئی، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ میرے ساتھ ایک اور ہستی بھی ہے۔ خدا کی نظر پہلے ہی اس پر تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد خدا کی آواز سنائی دی، اے جبرائیل، کیا اس روئے زمین پر کوئی اور ہے جو مجھے ترستا ہو، جو میرا انتظار کرتا ہو؟ کیا کوئی امید باقی ہے؟ ہمارے خالق کی آواز نے مجھے منجمد کر دیا۔ میں وہاں مفلوج ہو کر کھڑا تھا، حالانکہ ہمارے خالق نے سردار فرشتہ جبرائیل سے بات کی۔ خدا نے دوسری بار جبرائیل سے یہی سوال کیا، لیکن جبرائیل میرے پاس جھکے ہوئے سر کے ساتھ
کھڑا تھا، خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں صرف نیچے کی طرف تھیں۔ جب خدا نے تیسری بار اس سے پوچھا تو جبرائیل نے اوپر دیکھا اور جواب دیا، اے آسمانی والدین، میں ابھی یہاں کھڑا ہوں اور پھر بھی میں تیرے سوال کا جواب دینے کے لیے موزوں شخص نہیں ہوں۔ تجھے میرے پاس کھڑے شخص سے پوچھنا چاہیے کہ کیا اس ظالم زمین پر کوئی اور ہے جو تجھے سچ میں جاننا چاہتا ہے؟ چند لمحوں کے بعد جبرائیل نے خدا سے کہا کہ اے سب سے پیارے خالق، میں نے تجھے پتھر کا ایسا چہرہ کبھی نہیں دیکھا، اور تیرے دل پر کیا گزر رہی ہے اس کا تصور کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، رحم فرما، رحم اور رحمت کے سوا کچھ نہیں۔ براہ کرم مجھے اپنے غصے سے پناہ دے۔ خدا کی نظر مجھ پر تھی اور وہ میرے منہ سے جواب سننا چاہتا تھا، اور اس طرح اس نے مجھ سے پوچھا، اے میرے دل، کیا اس سیارے پر کوئی بچا ہے جو واقعی مجھے جاننا چاہتا ہے، یا ان سب لوگوں کے دل اس ظالم دنیا میں ہی گھبرائے ہوئے ہیں؟ جب اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تو خدا کی آواز میرے گودے اور ہڈی سے گزر گئی۔ میں اسپین کی بتی سے بھی بدتر لرز رہا تھا۔ میرے خیالات خوف کے مارے دل کے آخری کونے تک چلے گئے۔ آج خدا بہت ناراض تھا۔ جب وہ زمین پر دیکھتا ہے تو اس کا چہرہ پتھر کے دل کی طرح لگتا ہے۔ اس ظالم انسانیت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ چند لمحوں کے لیے یہ خیالات میرے دماغ میں گردش کرتے رہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی وعدے کی سرزمین کی آرزو کی ہے، میرے لیے نہیں، لیکن میں نے اپنے ساتھیوں کے لیے اس کی خواہش کی۔ زمین پر میرے آس پاس کے لوگوں کو میں نے اپنا خاندان سمجھا ہے۔ میں انہیں ایک عالمی خاندان میں متحد دیکھنا چاہتا تھا، اور اپنے سب صدی کے بعد اس راستے پر خوشی مانگتے ہوئے میں صرف آنسوؤں کے ساتھ رہ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں پھول لاؤں گا، لیکن انسانیت نے مجھے کانٹوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ وہ چبھتی ہوئی سوئیاں جو آپ کے جسم میں گہرائی تک جا کر درد چھوڑ جاتی ہیں۔ میں بے آواز تھا۔ ان چند لمحوں میں جب میرے خیالات میرے دل میں دوڑتے رہے، میری پوری زندگی کی فلم میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئی۔ میں نے سوچا کہ خدا سے کیا کہوں، کیونکہ میرے پاس الفاظ کی کمی تھی۔ اچانک میرے دل میں گرج چمک کے ساتھ بجلی چمکی۔ خدا کا نور چمک اٹھا اور مجھ سے بولا، اے زاہد، خدا سے کہو کہ تمہارا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اس لیے اے خدا، میں ابھی تک زمین کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے چیخ کر کہا، اے میرے پیارے آسمانی والدین، میرا سفر اپنی منزل تک نہیں پہنچا، یہ اب بھی جاری ہے اور ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے۔ اس لیے مجھے بڑی امید ہے کہ لوگوں کا دماغ ان کے دلوں کو نرم کر سکتا ہے اور پھر بھی انہیں بدل سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ محبت کے لمحات ان کی زندگی میں آتے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ تو نے انہیں کیوں بنایا۔ میرے الفاظ کی مضبوطی نے میرا خوف ختم کر دیا، اور اس لیے میں نے اپنے آسمانی باپ سے بات جاری رکھی، میرا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا، یہاں تک کہ میرا سفر تمہارے ساتھ اپنی منزل تک نہیں پہنچا۔ صرف اس وقت جب میرا سفر مکمل ہو جائے اور میں بتا دوں کہ اب یہ ختم ہو چکا ہے اور کوئی امید باقی نہیں ہے، تبھی جب میں تم سے کہہ دوں، اے خدا، میرے لیے یہ کافی ہے، تب تم اپنا فیصلہ سنا سکتے ہو، میرے سب سے پیارے آسمانی والدین۔ لیکن جب تک میرے ساتھیوں کے لیے میرا سفر جاری ہے، تمہارے کسی بھی فیصلے سے انکار کیا جاتا ہے۔ اگر تیرے غصے میں جس نے تیرا چہرہ بگاڑ دیا ہے، تجھے اگر کسی کو سزا دینا ہی ہے تو تجھے مجھ سے شروع کرنا ہوگا، کیونکہ میں اس کی وجہ ہوں۔ میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکا جہاں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی منزل پاتا ہوں۔ اس لیے جب میں تم سے کہتا ہوں
کہ تیری منشا کے لیے مشن کو جاری رکھتا ہوں، تو براہ کرم ہمارا فیصلہ نہ کر، کم از کم میری زندگی کے دوران نہیں، میری آخری سانس تک اپنے فیصلے کا انتظار کر جب تک میں تم سے نہ کہہ دوں اے میرے پیارے خالق، اس تخلیق کے لیے اب کوئی امید نہیں ہے۔ جب خدا نے میری بات سنی تو اس کا چہرہ بدل گیا اور اس پر شفقت پھیل گئی۔ آہستہ آہستہ اس کے چہرے کے تاثرات نرم ہوتے گئے اور وہ اپنی تمام تر خوبصورتی میں چمکنے لگا۔ جب خدا نے پتھر سے بنے اپنے چہرے کے ساتھ ہماری طرف دیکھا تو ایسا لگا جیسے اس کی نگاہوں نے بے رحمی سے ہمیں جلا دیا ہو، گویا ایک ہی وقت میں 1000 سورج ہم پر چمک رہے ہیں اور زندہ رہنے کی قطعاً کوئی امید باقی نہ ہو۔ تاہم اس نے مجھ پر ترس کھایا۔ آہستہ آہستہ اس کے چہرے کی شعاعیں چاند کی طرح ٹھنڈی ہوتی گئیں اور مجھ پر گہری شفقت ابھرتی گئی، اور میں دیکھ سکتا تھا کہ خدا نے مجھ پر شفقت اور ہمدردی محسوس کی، کیونکہ میں اپنے ساتھیوں اور پوری انسانی مخلوق سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہوں۔ ہمارے آسمانی باپ نے خاموشی سے میری طرف دیکھا۔ ایک بار پھر میں نے اس سے اپنے الفاظ کو مخاطب کیا، اے خدا، اگر تیرے دل میں رحم اور ہمدردی ہے اور میرے لیے انسانی تخلیق سے تعلق کی وجہ سے ایسی محبت محسوس ہوتی ہے تو تجھے انسانوں کے لیے بھی ہمدردی محسوس کرنی چاہیے۔ ہمیں تھوڑا اور وقت دو۔ میں نے خدا کی آنکھوں سے بارش کو گرتے دیکھا جس نے مجھے پوری طرح ڈھانپ لیا۔ میں اس میں جل رہا تھا۔ اس بارش میں خدا کے آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں نے کہا، خدایا، میں تیرے پاس اور اس بارش سے گزر رہا ہوں، براہ کرم اپنی بارش کو پوری انسانیت تک پھیلانے دے۔ تم دیکھو گے ایک دن ہم تجھے ہر چیز سے زیادہ پیار کریں گے، ہم تیرے ہوں گے اور تم ہمارے ہوگے۔ مستقبل میں تجھے دوبارہ کبھی غصے کا اپنا خوفناک چہرہ نہیں دکھانا پڑے گا۔ تو نہیں بلکہ ایسے مغرور لوگوں کے دل پتھر ہیں۔ اس زمین پر آج بھی وہ لوگ رہتے ہیں جو خود غرضی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو تجھ کو جانا نہیں چاہتے اور تیرے وجود کی ضرورت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے پیارے خدا، یہ مغرور لوگ مر جائیں گے کیونکہ یہ تیرے نہیں ہیں۔ ہاں میرے سب سے پیارے خالق، وہ سب ماضی کی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ ہم ان کے بارے میں دوبارہ کبھی ایک لفظ نہیں کہیں گے، لیکن نئے لوگ ہوں گے جو تجھے سنیں گے اور تجھے اپنے دل سے سنیں گے۔ مستقبل میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی آوازیں ہمارے دلوں کو موسیقی کی طرح چھو جائے گی جب ہم انہیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ خدا نے میرے ہونٹوں سے نکلے ہوئے ہر جملے کو سنا اور جواب دیا، اے میرے دل، تو اور تیری محبت کی وجہ سے میں نے اپنے پتھر کے چہرے کو رحم اور شفقت کا چہرہ بنا دیا ہے۔ اس کے بعد خدا نے فرشتہ جبرائیل کو پکارا، جبرائیل، اپنے گھر واپس جنتوں میں جاؤ اور آرام کرو۔ تم پر سلام ہو کہ تم نے ایسا شخص زمین پر پایا۔ تم نے تصوف کی بنیاد ڈالی اور اس طرح ذات کو اس قابل بنایا کہ وہ آج جو ہے، اور اب میں بھی واپس لوٹ سکتا ہوں اور آرام اور سکون پا سکتا ہوں، کیونکہ میرا دل زمین پر ہے۔ وہ ہم سب کا خیال رکھے گا۔ وہ بنی ہوئی انسان کے دلوں کو کھول دے گا کہ وہ مجھے گہرے طریقے سے جان سکیں۔ میں اپنی روح بہا دوں گا، اپنے آنسوؤں اور محبتوں کو ظاہر کروں گا اور اس زمین کو اپنی نعمتیں دوں گا۔ یہ سب میں کروں گا اس ایک انسان کی وجہ سے جسے میں ضائع کہتا ہوں اور جو میرا دل بن گیا۔ خدا ابدی جنتوں کی وسعت میں کوہ مقام میں غائب ہو گیا۔ میں نے اپنے ارد گرد بہت سکون اور محبت محسوس کی۔ جبرائیل نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا اور کہا، تم نے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو جیسے میری قدر تم جانتے ہو اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ روتا ہوا جاری تھا،
نہیں، یہ مجھ پر منحصر ہے کہ میں تمہاری قدر کو مزید گہرائی سے جانوں، یہاں تک کہ اگر تم اب زمین پر نہیں رہتے ہو تب بھی میں زمین پر اور روحانی دنیا میں تمہاری روحانی وراثت کے ذریعے تمہاری منفرد قدر کو زیادہ سے زیادہ جانوں گا۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خدا یہاں کیسے ظاہر ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ فیصلے کا آخری دن آ گیا ہے، لیکن یہ تمہاری محبت کی وجہ سے ہم سے گزر گیا۔ اس نے مجھے اپنے دل کے قریب کیا اور آنسوؤں کی دیوار کے نیچے بولا، زاہد، تم میرا خاندان ہو۔ تمہاری قدر و قیمت میرے لیے میرے دل سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ اگر میں تمہارے لیے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں تو میں پورے ابد تک نہیں کر پاؤں گا۔ محبت کے اس اعلان کے بعد جس نے مجھے دل سے چھو لیا، فرشتہ جبرائیل سیدھا جنتوں کی طرف اڑ گیا، یہاں تک کہ وہ ان میں مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ سب کو اکیلا چھوڑ دیا۔ میں سب کچھ سوچ رہا تھا۔ میں نے دعا کرنا شروع کی، اے پیارے آسمانی باپ، میری ساری زندگی میں صبح سے طلوع ہونے تک اس راستے پر ہر طوفان، ہر تاریک رات سے گزروں گا۔ میں اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک کہ اندھیری رات مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے۔ میں جھک گیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے اپنے ہاتھوں سے میرے کندھے سے پکڑ رکھا ہو۔ میں یہ جاننے کے لیے ارد گرد نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کون ہے۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ خدا کے نور نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی۔ خاموشی سے اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، تھوڑا سا اور چلنا ہے، پھر یہ سفر مکمل ہو جائے گا۔ میرے تمام مشاہدات اور تجربات، اپنے تمام سفر جو میں کر سکتا ہوں، میں انسانیت کی خاطر شیئر کرتا ہوں۔ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے وہ مستقبل کی بنی ہوئی انسان سے تعلق رکھتا ہے جو خدا سے محبت کرتی ہے اور اس کی قدر کو جانتی ہے۔ مجھے اپنے روحانی تجربات کو، چھوٹے سے چھوٹے حصوں کو بھی اپنے لیے روکے رکھنے سے نفرت ہے، کیونکہ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ انسانیت خدا کے راستے پر رکاوٹ بن سکتی ہے اور اس طرح خدا کی قدر کو نہیں جان سکتی۔ اور پھر بھی مجھے اسے بنی ہوئی انسان کے ساتھ بانٹنے میں لاکھوں سال لگیں گے، لیکن زمین پر میری زندگی محدود ہے کیونکہ میں صرف ایک انسان ہوں۔ تاہم میں نئے آدم، نئے مسیحا کے طور پر زمین پر مرکزی بنیاد رکھوں گا۔ اس لیے خدا نے کہا، تم نہ صرف زمین کے لیے مسیحا ہو بلکہ تمام ابدی زندگی کے لیے ہو۔ خدا کا دل ہونے کے ناطے میں ایسی بنیاد رکھوں گا کہ انسانیت سے روحانی جہالت، اندھا پن ختم ہو جائے گا اور وہ اپنے روحانی سفر پر گامزن ہو جائے گا۔ جب لوگ روحانی طور پر کھلیں گے تو زمین سورج کی روشنی کی طرح چمکے گی۔ وہ موت کے خلاف جیتیں گے۔ زمین پر رہتے ہوئے وہ اپنے تجربات اور مشاہدات، سفر اور خدا کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے موت سے آگے بڑھیں گے۔ اس لیے موت اپنی طاقت کھو دے گی، ہر فرد کی اپنی خاص منفرد قدر ہوگی اور خدا کے ساتھ ایک زندہ رشتہ ہوگا۔ اگر یہ بنیاد جس کی میں نے بات کی ہے وہ زمین پر خاطر خواہ قائم ہو جائے تو میں اپنا مشن پورا کر لوں گا۔ میرے بعد دوسری یا تیسری نسل میں ادراک شروع ہونے میں صرف وقت کی بات ہے۔ اگر خدا کے ساتھ ان مشاہدات اور سفر نے آپ کے دل کو متاثر کیا تو میں واقعی اپنا پیغام لا سکتا ہوں اور آپ کے دل کو خدا کی طرف چند قدم اٹھانے کے لیے کھول سکتا ہوں۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، خدا کی تصویر، گاڈز پکچر۔ میں ایک اور روحانی تجربہ جو میرا خدا کے ساتھ پیش آیا آپ سے بانٹنا چاہتا ہوں۔ میرے روحانی سفر میں ایک وقت تھا جب نورانی مخلوقات مجھے ہمیشہ روکتی تھیں۔ اس وقت میرے لیے خدا سے ملنا ایک بڑا چیلنج اور مشکل تھا۔ ایک موقع پر میں نے خدا سے کہا، جنتوں میں موجود مخلوقات بہت طاقتور ہیں، میرے لیے ممکن نہیں کہ میں تم سے مل سکوں۔ پھر میں نے مزید کہا، میں اپنی ساری زندگی تمہاری منشا کے لیے گلی گلی، ڈگر ڈگر، شہر سے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک انسانوں کو امید دلانے کے لیے چلا ہوں کہ تم ایک ظاہری خدا ہو، اور اس طرح تم کو دیکھنا میرے لیے پہلے سے ہی ایک چیلنج بن گیا ہے۔
پھر میں اتنا اداس ہوا کہ میری آنکھوں سے بس آنسو جاری تھے۔ میں خدا کے سامنے رونا نہیں روک پا رہا تھا۔ جب آسمانی والدین میری طرف دیکھ رہا تھا، اس نے مجھ پر بہت رحم کیا۔ جب میں نے اسے جاننا چاہا تو میری آنکھوں نے اپنے آسمانی والدین کے چہرے پر پرسش کرتے ہوئے دیکھا، یعنی تجسس سے دیکھا۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنا وطن چھوڑوں اور یورپ جاؤں۔ مجھے بتاؤ، اس بر اعظم کے کس ملک میں نے پہلے ہی قانونی یا غیر قانونی طور پر انسانیت کو یہ امید دلانے کے لیے نہیں کیا کہ تم در حقیقت ایک ظاہری خدا ہو اور تم لوگوں سے براہ راست بات کرو گے۔ ایک بار پھر مجھے بہت سے آنسو بہانے پڑے۔ ہمارے خالق نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہا، اب سے کوئی بھی نورانی مخلوق تمہیں روکنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اس کے بعد خدا نے میرے ساتھ بہت زیادہ روشنی کا اشتراک کیا۔ یہ میری روح میں بس گئی اور یہ نور بے مثال شدت سے چمکا۔ خدا نے بات کو جاری رکھا، وہ تمہیں پھر کبھی نہیں روکیں گے۔ اس نے مجھے ایک تلوار دی جس میں یہ الفاظ تھے کہ اگر تم اس تلوار کو عمودی طور پر اوپر اٹھاؤ گے تو میری آواز گرج کی طرح سنائی دے گی اور کوئی مخلوق تمہاری راہ میں حائل نہیں ہوگی۔ خدا کی مہربانی اور محبت سے مغلوب ہو کر میں اس کے سامنے جھک گیا۔ سال گزر گئے اور میں ابھی تک خدا کی منشا کے لیے سفر کر رہا ہوں، مسیحا کے طور پر۔ میں ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوا۔ ایک دن مجھے انسانوں پر بہت افسوس ہوا۔ پوری انسانی تاریخ میں بہت سارے صوفی، سادھو، اولیاء تھے جنہوں نے نہ صرف اپنی جانیں قربان کیں بلکہ خدا سے ملنے کی امید میں زندگی بھر دعائیں اور خواہشیں بھی کیں۔ اس کے بارے میں سوچ کر میرے آنسو نکل رہے ہیں۔ میرا دل اپنے ساتھیوں کے لیے پکارا۔ اکثر لوگ نہ تو خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اس کی خواہش رکھتے ہیں۔ وہ اپنی دنیاوی زندگی خدا کے بغیر گزار سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے اپنی جانیں قربان کیں؟ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اپنی زندگی تیری وفاداری میں گزار دیتے ہیں یا صرف ایک بار خدا کو دیکھنے کے لیے شہید ہو کر جان بھی گوا دیتے ہیں؟ اس رات میں بہت سسک رہا تھا، لیکن ایک اور رکاوٹ تھی جس کا سامنا کرنا پڑا۔ میں جب چاہا بھی خدا کو دیکھ اور مل نہ سکا۔ خدا کی تصویر میری آنکھوں اور دل سے بار بار پھسلتی گئی۔ اس لیے میں نے ایک دن خدا سے پوچھا، دن کے وقت جب میں اس دنیا میں واپس آؤں گا، میں تمہاری تصویر نہیں دیکھ سکتا۔ میرا دل اور میری آنکھیں اسے نہیں سمجھ سکتیں۔ بہت اداس بیٹھے ہوئے خدا نے میری طرف دیکھا اور کہا، جب سے میں نے انسانی تخلیق کو پیدا کیا ہے، کوئی آنکھ میری تصویر کو نہیں سما سکی۔ یہ بہت غیر معمولی ہے، کیونکہ زمین پر ہم اپنے پیاروں کی تصویر اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے ساتھ نہ ہوں، وہ ہمیشہ ہماری یادوں میں موجود رہتے ہیں۔ پھر خدا نے بات کو جاری رکھا، میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جب میں کسی ہستی کی نظروں کے سامنے آتا ہوں تو وہ مجھے دیکھ سکتا ہے۔ آنکھوں کو میری محبت، جذبات اور دل کے ساتھ گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ لہٰذا میں نے خدا سے کہا، اے باپ، جب میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں، میں دن میں بھی تیری تصویر دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے جواب دیا کہ جب سے میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، میری تصویر ان کی آنکھوں سے پھسل جاتی ہے جب تک وہ مادی دنیا میں رہتے ہیں۔ لیکن اپنے آنسوؤں کے پیچھے میں نے خدا سے پوچھا، میں تم سے درخواست کرتا ہوں، میرے لیے یہ ممکن بنا۔ جب تک میں اس طبعی دنیا میں ہوں، میں آنکھیں بند کر کے تمہاری تصویر اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کم از کم تمہاری تصویر میں اپنے دل میں رکھنا چاہتا ہوں۔ خدا کچھ دیر تک مجھے گھورتا رہا، اس سے پہلے کہ اس نے آخر میں کہا، آج میں تمہاری محبت میں اپنا قانون توڑ دوں گا، کیونکہ میری محبت میرے قوانین سے بلند ہے۔ اب سے ہر بار جب تم آنکھیں بند کرو گے تو میری تصویر وہاں ہوگی،
میں بہت خوش تھا، اور یوں سال بہ سال گزرتے گئے۔ پھر وہ وقت آیا، میں اپنے غم میں ڈوبا ہوا تنہا بیٹھ گیا اور اپنے دل سے کہنے لگا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خدا کے لیے سب کچھ پیش کیا، لیکن ابھی تک وہ اس کو نہیں دیکھ سکے۔ جب وہ مرتے ہیں تو یہ امید، خواہش اور دعا اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس میں سے کئیوں نے اپنی جان بھی دے دی ہے۔ جنگل کے اندر وہ رات مجھے کچل رہی تھی۔ اس رات میں جنگل میں بیٹھ کر بہت رویا۔ میں نے انسانوں کے لیے، خاص طور پر ان کے لیے جو خدا کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں جانتا ہوں کہ لوگوں کی اکثریت کو خدا کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے بغیر رہ سکتے ہیں، ان کے لیے یہی کافی ہے۔ جب وہ خوش ہوں، جب ان کا ایک پیار کرنے والا ساتھی اور خاندان ہو، وہ مجھے محبوب سے ملنے کی آرزو سے بہت دور، وہ اپنے محبوب سے ملنے کی آرزو سے بہت دور خالصتاً دنیاوی چیزوں میں تکمیل پانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ان پر منحصر ہوتا تو انہیں خدا کے وجود کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہماری مادی دنیا میں ہمارا خالق اپنے وجود کا حق کھو چکا ہے۔ لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے موت کے بعد کی زندگی میں خدا کو دیکھنے کی امید بھی لے لی؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ لوگ اندرونی طور پر کس قابل ہیں۔ لوگ ایک دن خدا کو دیکھنے اور ملنے کی امید میں، اس کی تمام قربانیاں، ان کی وفاداریاں اور ہر نذرانہ سب کچھ خدا کے لیے ہے۔ آخرکار یہ شخص اس امید پر اپنی جان بھی دیتا ہے کہ آخرکار اسے اس کی محبت واپس ملے گی اور خدا کا سامنا ہوگا۔ یہ رات واقعی بہت بھاری تھی اور ان گنت آنسوؤں سے بھی کوئی سکون نہیں آیا۔ اگلی رات میں واپس جنگل میں بھاگا ہوا آن پہنچا۔ میں دعا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ خیالات بہت مضبوط تھے، وہ میرے دل کو توڑ رہے تھے اور مجھ پر حاوی ہو رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، اگر خدا انسانوں سے نہیں ملنا چاہتا تو کم از کم اس کی تصویر ضرور ہونی چاہیے، تاکہ وہ اپنی زمینی زندگی میں اس امید پر چمٹے رہیں۔ جب لوگ یہ تصویر دیکھتے ہیں تو اپنے خالق کے لیے یہ ساری صلیبیں لینا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ سر جھکا کر دعا نہیں کریں گے، بلکہ اپنے سب سے پیارے خدا کی طرف دیکھیں گے۔ اس طرح ان کا کم از کم 50% بوجھ میں اتار سکتا ہوں۔ لہٰذا ان کے پاس نہ صرف جینے کی وجہ ہے بلکہ اس کی امید بھی ہے۔ جب بھی وہ خدا کی کمی محسوس کرتے ہیں، تنہائی ان پر غالب آ جاتی ہے۔ اگر ان کا دل 2 حصوں میں ٹوٹ جائے تو وہ کم از کم خدا کی تصویر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر میں خدا سے زندگی میں مل نہیں سکتا تو یقیناً اپنے دل میں اس کی تصویر کے ساتھ میں موت کے بعد کی زندگی میں اپنے آسمانی باپ سے ضرور ملوں گا۔ کم از کم ان کے پاس مسکرانے کی ایک وجہ ہے، اور خدا وجہ ہوگا۔ وہاں وہ صرف یاد کو اپنے پیار میں رکھتے ہیں، لیکن کم از کم وہ تصویر میں اپنے محبوب کو دیکھ سکتا ہوں۔ جب ان کا دل شدت سے خدا کو گلے لگانے کو چاہتا ہے تو وہ کم از کم خدا کی تصویر کو اپنے دل پر پاکیزہ رکھ سکتے ہیں۔ زمین پر ہم انسان اسی طرح کا برتاؤ کرتے ہیں۔ جب ہم کسی پیارے کو کھو دیتے ہیں، آخری بار ہم اسے اپنے خیالات سے گلے لگاتے ہیں اور اس کی تصویر کو اپنی سینے سے لگاتے ہیں۔ اگر لوگ خدا کے لیے ایسا محسوس کریں تو کیا ان کی آنکھوں کو سکون ملے گا؟ وہ خدا کی محبت کے پیاسے اور بھوکے ہیں۔ چند لمحوں میں جب وہ اس تصویر کو پیار سے دیکھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے موجود ہے۔ اس لیے خدا نے پہلے سے صوفیوں سے ملاقات کی۔ تم 40 یا 45 سالوں میں اس نے اپنے آپ کو صرف ایک بار مختصر لمحے کے لیے دکھایا۔ نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور ان تمام مختصر ملاقاتوں کے بعد وہ ان کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا اور ساری زندگی وہ واپس نہیں آیا۔ خدا نے اپنے پیاروں کو ایک غیر یقینی صورتحال میں دل شکستہ چھوڑ دیا، تاکہ آیا وہ اس زندگی میں دوبارہ اس سے ملیں گے یا موت کے بعد کی زندگی میں۔ اور بالکل اسی ٹوٹے ہوئے دل نے ان کی محبت کا شجر کو بڑھنے دیا۔ وقت گزرتے گزرتے اس کا پھل آیا اور محبت کا پھل بڑھتا اور پکتا گیا۔
ان کی زندگی میں صرف ایک بار خدا نے اپنے پیاروں سے ملاقات کی تاکہ اداسی، غم، ٹوٹے ہوئے دل اور تنہائی کے ذریعے محبت کے اس بیج کو اگایا جائے۔ بہرحال ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ خدا کب آئے گا۔ ان کا دل اپنے خالق کی آرزو میں چیخ اٹھتا ہے۔ یہ تڑپ اور ٹوٹا ہوا دل بار بار پوچھ رہا تھا کہ کیا میں ایک بار پھر خدا سے ملوں گا؟ یہ بیج ان کے ٹوٹے ہوئے دل سے پروان چڑھ رہا تھا۔ خدا یہی چاہتا تھا کہ ٹوٹے ہوئے دل میں جو بیج صوفیانہ لمحوں میں پروان چڑھے، تبھی وہ روح میں پھل لا سکتا ہے۔ کتنی مختلف ارواح نے مجھے خدا سے اس طرح محبت کی ہے۔ آخر میں خدا چاہتا ہے کہ یہ اداسی اور ٹوٹا ہوا دل روحانی زندگی میں ہمیشہ کے لیے جذبہ اور روح ہو۔ میں جانتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ خدا ان سے صرف چند لمحات کے لیے ملتا ہے اور کبھی واپس نہیں آتا۔ میں اس سے پوری طرح واقف ہوں۔ میرے ٹوٹے ہوئے دل کی وجہ بھی یہی ہے۔ جب خدا کسی سے ایسے مختصر لمحات کے لیے ملتا ہے اور دوبارہ نظر نہیں آتا تو درد بڑھتا ہے اور آپ کو اس لمحے کی تمنا کرنے دیتا ہے۔ ان صوفیوں اور انبیاء کے دل کا یہ درد بھی ان کی آنکھوں کے سامنے جھلکتا ہے اور دوسرے تمام لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دل جو خدا سے منہ موڑ چکے تھے اپنی پرانی دنیا میں واپس چلے گئے، کیونکہ وہ اس وقت تک انتظار نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ خدا ان پر دوبارہ ظاہر نہ ہو۔ انہوں نے اپنے پیارے خدا کو دوبارہ دیکھنے کی امید کھو دی، اس لیے وہ اپنی پرانی دنیا میں چلے گئے۔ جب میں دنیاوی چیزوں کی تلاش میں انہوں نے خود کو مصروف کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھٹکانے کے لیے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی پیارے کی یاد کو نہیں بھول سکتے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ آپ کے پیاروں کی یاد ختم ہوتی جا رہی ہوتی ہے، جب تک کہ یہ مکمل طور پر غائب نہ ہو جائے۔ پھر آپ اپنی پرانی دنیا کی چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی زندگی پہلے کی طرح گزارتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً محبوب کی کھوئی ہوئی یادیں آپ کے اندر کی گہرائیوں سے ابھرتی ہیں اور آپ اپنے جذبات کے زور پر مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے خدا سے ملنے کا فیصلہ کیا، اگرچہ ہمارے خالق نے مجھے شروع میں بتایا تھا کہ وہ ایک نظر آنے والا خدا ہوگا۔ نصف صدی گزر گئی اور میں بوڑھا ہو گیا، پھر بھی میں اپنے ساتھیوں کی آوازیں سن سکتا تھا جو خدا کے لیے ترس رہے تھے اور مجھ سے جاننا چاہتے تھے کہ خدا کیسا لگتا ہے۔ بار بار لوگوں نے پوچھا، براہ کرم ہمیں اپنے خالق کے بارے میں بتاؤ، براہ کرم ہمیں اس کی شکل بیان کرو۔ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں ان کی اداسی کو اپنے دل میں محسوس کر سکتا تھا۔ وہ خدا کی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ساری زندگی وہ مذہبی لوگوں کی طرح نماز میں جھکتے رہے، لیکن اصل میں وہ اوپر دیکھنا چاہتے تھے، جیسے میں اپنے سامنے خدا کی تصویر کو دیکھتا ہوں۔ پچھلی صدی گزر جانے کے بعد 2000 میں اپنی کتاب شائع کرنے میں کامیاب ہوا، جس کا عنوان تھا خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور تب سے اب تک 21 سال بیت گئے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب میں نے دل کی گہرائیوں سے پوچھا، تم کس قسم کے خدا کے دل ہو؟ تم جا کر خدا کو دیکھ سکتے ہو؟ تم بس آنکھیں بند کرو، خدا کی تصویر تمہارے سامنے ہے۔ تمہارے لیے خدا کی تصویر پہلے کی طرح غائب نہیں ہوتی۔ تم پہلے انسان ہو جس کے لیے یہ ممکن ہوا ہے۔ تمام صوفیوں اور دوسرے لوگوں کے لیے جن پر خدا اسی طرح ظاہر ہوا تھا، اس کے ظہور کی یادیں ان کے دلوں میں دن کی روشنی میں مدھم ہو گئیں۔ تم کس قسم کے خود غرض مسیحا ہو؟ تم کس قسم کے خدا کے دل ہو؟ کیا تم نے کبھی ان لوگوں کے لیے نہیں سوچا جو ایک لمحے کے لیے بھی خدا کو دیکھنے کی امید کے ساتھ مر گئے؟ تم نے یہ فائدہ صرف اپنے لیے لیا۔ تم خدا کو دیکھ سکتے ہو اور مل سکتے ہو کیونکہ یہ ٹریفک لائٹ ہمیشہ سبز رہتی ہے۔
تم وہ پہلے انسان ہو جس کے لیے خدا کی تصویر ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ باقی بنے ہوئے انسان کا کیا؟ کھولتے ہوئے تیل میں ڈل جانے والوں کا کیا ہوگا؟ ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہیں بھوکے شیروں کے سامنے پھینک دیا گیا، اور جنہوں نے اپنی موت کے منہ میں بھی اپنے پیارے بچوں کو جان لیوا شیروں سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اپنے آسمانی باپ کو کم از کم ایک بار دیکھنے کے قابل ہونے کی آخری امید میں اپنے جسموں کو شیروں کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو ترجیح دی۔ اس کے بجائے اپنے وجود کے آخری لمحات میں بھی انہیں ایک اور شیر کو اپنے پیاروں پر حملہ کرتے دیکھنا پڑا، یہاں تک کہ انہیں بازوؤں سے گھسیٹتا ہوا لے گیا اور کہا گیا، بنی انسان کی تاریخ میں بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں، ان سب نے اگلی زندگی میں خدا کو اپنے ساتھ دیکھنے کی امید کی۔ اس نے مجھے ایک ٹوٹے ہوئے دل کا شخص بنا دیا۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، کیا تم واقعی اتنے خود غرض شخص ہو زاہد؟ تم نے یہ صرف خود کے لیے ممکن بنایا کہ کوئی روشنی تمہیں روک نہیں سکتی؟ صرف تمہارے لیے خدا کی تصویر دن کی روشنی میں غائب نہیں ہوتی ہے، لیکن باقی سب کا کیا ہوگا؟ اپنی تخلیق کے آغاز سے وہ کبھی بھی خدا سے نہیں ملے اور اس کو اپنے ساتھ دیکھنے کی امید حاصل کی۔ پہلے 40 سال گزر گئے، دوسرے 40 سال گزر گئے، اور کیا خدا صرف ان کے خوابوں میں نظر آیا؟ وہ انتظار کر رہے تھے کہ خدا انہیں دن کی روشنی میں دکھائی دے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ سوچ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا، خاص طور پر اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ خدا مجھے اپنا دل کہتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ ایک بار جب وہ چلا گیا تو یہ سوال بار بار اٹھے گا کہ خدا کبھی واپس آئے گا یا نہیں۔ اور ان صوفیوں، ولیوں، سادھوؤں اور پیغمبروں کے ساتھ صرف ایک بار خدا سے ملاقات کے بعد کیا ہوا؟ باقی زندگی انہوں نے ٹوٹے دل کے ساتھ خدا کی منشا کو آگے بڑھایا۔ ان کی آنکھوں اور دل میں اپنے محبوب کی پیاس کبھی نہیں بجھی۔ وہ صرف اس کی امید کے ساتھ جیتے تھے۔ اس لیے میں نے ایک دن قسم کھائی، میں اس روایت کو توڑوں گا۔ اگر لوگ اپنے پیاروں کی تصویر دیکھ سکتے ہیں تو پھر ہم اپنے پیارے خدا کی تصویر کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ میں نے ان تمام خیالات اور احساسات کو اپنے دل میں باندھا اور اپنی اگلی ملاقات میں اس کے بارے میں خدا سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ میں اپنی زمینی زندگی میں پہلے ہی ایک بوڑھا شخص بن گیا تھا، صرف اپنے ساتھی لوگوں کو خدا کی خوشخبری اور اس کی خواہشات کا اعلان کرنے کے لیے، ان پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ خدا کی بادشاہت اب آخرکار ظاہر ہونے والی ہے۔ ایک نیا آسمان وہاں ہوگا کیونکہ خدا کی منشا اب پوری ہو جائے گی۔ ایک نئی زمین طلوع ہوگی کیونکہ یہ زمین خدا کے پیاروں سے بھر جائے گی۔ یہ لوگ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اس کے ساتھ زندہ تعلق رکھیں گے۔ یہ کب ہوگا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اس کے لیے ٹائمنگ نہیں دی گئی تھی۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا، اگر مجھے اگلی بار خدا سے ملنے کا موقع ملتا ہے تو میں اس سے پوچھوں گا، تم جہاں کہیں بھی ابدی زندگی میں ہو، میں تمہارا پیچھا نہیں کر سکتا۔ ابدیتیں ہی ابدیتیں وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ ان گنت بلیک ہولز ہیں جہاں ایک کائنات ختم ہوتی ہے اور دوسری سے جڑ جاتی ہے۔ ایک ابدیت گزر جاتی ہے اور ایک نیا کوہ مکان شروع ہوتا ہے۔ ان ابدیتوں کی وسعتوں میں تمہیں کون ڈھونڈ سکتا ہے؟ مجھے تم سے وہاں ملنے دو۔ یہاں تک کہ میری محبت بھی کافی نہیں کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں، صرف ان لمحوں میں جب میرا دل جل رہا ہو اور میری محبت صوفیانہ ہو، میں تم سے مل سکتا ہوں، بس اس مختصر چھوٹے سے لمحے کے لیے۔ تب میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں اور پھر تم مجھ سے گزر جاتے ہو اور میں اپنے پرانے وجود میں واپس آ جاتا ہوں۔ اور جو وہ موقع آیا جس کا میں انتظار کر رہا تھا، اب میں آخرکار تنہا خدا کا سامنا کر رہا تھا۔ کوئی روشنی میرا راستہ نہیں روک رہی تھی، جہاں تک کہ اگر میں ابدی زندگی کو پوری تلاش کروں، میں خدا کو نہیں پا سکتا۔ لہٰذا مجھے اس سے مانگنا ہے کہ میں اس سے مل سکوں۔ لہٰذا میں نے اپنا سوال پوچھا، جس کو میں نے مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا، اے خدا میرے پیارے، میں ایک بہت لالچی
مغرور اور خود غرض مسیحا ہوں۔ میں شرمسار ہوں کہ تو نے مجھے اپنا دل بنانے کے لیے بلایا، کیونکہ میں اس کی نمائندگی اس طرح نہیں کر رہا جس طرح مجھے کرنا چاہیے۔ خدا نے مجھے روکا اور پوچھا، تم ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو؟ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے سیدھا جواب دیا، اپنے مشن کی زندگی کے دوران میں تمہارے پاس آیا اور بتایا کہ نورانی مخلوقات والے مجھے تم سے ملنے سے روک رہے ہیں۔ تم نے ہمدردی محسوس کی اور یہ ممکن بنایا کہ اس دن سے اب کوئی مجھے روکتا نہیں ہے۔ میں بہت خود غرض تھا۔ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے دل میں گھوم رہا تھا، اور اس طرح میں نے تجھے دیکھنے کا راستہ صرف اپنے لیے آزاد کر دیا، لیکن وہ میرے لیے کافی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے تم سے عرض کیا کہ میں تمہیں دن کی روشنی میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں اور تمہاری تصویر میری آنکھوں اور دل سے نہ پھسل پائے۔ پھر تو نے مجھے سمجھایا کہ جب تک کوئی وجود اس ظاہری مادی دنیا میں رہتا ہے، یہ عمل تمہارے اصولوں اور قوانین کے مطابق رہے گا، لیکن میری اداسی اور آنسو دیکھ کر تم نے اپنے قانون کو توڑا۔ تم نے کہا، آج پہلی بار جب میں نے اس تخلیق کو بنایا ہے، میں اپنے قوانین کو توڑ رہا ہوں۔ اب سے جب تم آنکھیں بند کرو گے تو میری تصویر ہمیشہ تمہاری آنکھوں اور دل کے سامنے موجود رہے گی۔ تو ایسا ہی ہوا، اور پھر کچھ دیر کے بعد یہ احساس میرے دل میں تیر کی طرح چبھ گیا، کیونکہ میں نے صرف اپنا راستہ ہموار کیا تھا، صرف اپنے لیے راستے کی رکاوٹوں کو دور کیا تھا۔ اے خدا، صرف میرے لیے ہی تمہارے پاس آنا ممکن تھا، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ صرف میں ہی ایسا کر پایا۔ میں اپنی پرانی دنیا میں واپس چلا گیا اور تمہارے وعدے کا امتحان لیا۔ بے شک تیری تصویر میری آنکھوں اور دل کے سامنے رہ گی۔ جی ہاں، میرے لیے تو نے واقعی اپنے قوانین اور اصولوں کو ختم کر دیا تھا۔ جی ہاں، میں تم تک پہنچا، اور ہر وقت میں نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ ان میں سے کتنے ہی اس امید کے ساتھ مر چکے ہیں کہ تمہیں صرف ایک بار دیکھنے کی امید ہے۔ ان کی دنیاوی زندگی میں کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی جو ان کے پاس نہ تھی اور جو انہوں نے قربان نہ کی ہو۔